سورج کی کرن پڑنے سے وجاہت کی آنکھ کھلی تو خود کو لان میں پایا۔ آنکھیں پوری کھولنے کی کوشش کی تو اسے کندھے سے کسی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا ہانیہ اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے سو رہی تھی۔ وجاہت کا ہاتھ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ اس نے یہ دیکھ وجاہت کے چہرے پر تبسم پھیل گیا۔ اتنی خوشی، یہ محبت، یہ چاہت اس نے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ سب کہتے تھے کہ وہ نور سے محبت کرتا تھا، مگر ہانیہ کے لیے اس کے دل میں محبت سے بڑھ کر بھی کوئی مقام بن رہا تھا۔ سورج کی کرن، ٹھنڈی دھوپ اور یہ دل فریب ساتھی وجاہت کو مسحور کر رہی تھی۔ دل کیا کہ یہ وقت یہی رک جائے، مگر وقت تو رک نہیں سکتا تھا، تو سوچا یہ پل ہمیشہ کے لیے قید کر لیا جائے۔ جیب سے نے موبائل نکالا اور اپنی اور ہانیہ کی کئی تصویریں لی، اور پھر جب اسے احساس ہوا کہ گھر والے انہیں ایسے نہ دیکھ لیں تو اس نے ہانیہ کو سوتے ہوئے ہی بازو میں اٹھایا اور اسے اس کے کمرے میں لے گیا۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے ہانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ خود کو وجاہت کے بازو میں دیکھے ہانیہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر وجاہت نے اسے خاموش کر دیا۔ شش! بس اتنا بول کے وجاہت نے ہانیہ کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ ہانیہ کو تو وجاہت سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ وجاہت نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو شرارت سے اسے آنکھ ماری۔ ہانیہ کے کمرے کا پیر سے دروازہ کھول کر اس نے ہانیہ کو کمرے میں بیڈ پر لٹایا۔ کمفرٹر اسے اچھے سے اڑا۔ کچھ پل وہ وہیں بیٹھا رہا، بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگائے۔ ہانیہ کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ہانیہ کچی پکی نیند میں تھی، تو جیسے ہی اسے سکون ملا دوبارہ سو گئی۔ وجاہت نے اسے سوتے دیکھا تو ایک بار پھر اس کے ماتھے پر محبت کی چاپ چھوڑ کر باہر جانے لگا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا، ہانیہ سو چکی تھی۔ وجاہت کا اسے چھوڑ کر جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، مگر اسے دل سے اپنانا چاہتا تھا، اسی لیے پہلے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ ہانیہ کا اس پر بھروسہ چاہتا تھا، اور سب سے بڑھ کر کچھ وہ انا بھی تھی جو اس نے سب گھر والوں کو دکھائی تھی کہ وہ نور کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ اور ہانیہ کے ساتھ رشتے کو اس نے صرف ایک مجبوری ہی کہا تھا، مگر تب اسے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ رشتہ اس کے لیے اتنا خاص ہو جائے گا۔ نیلم اور ہانیہ ٹیرس پر بیٹھی چائے کے مزے لے رہی تھی۔ باقی سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، جبکہ ہادی اور وجاہت آفس گئے ہوئے تھے۔ اور بھی اپنے کھلونوں سے کھیلنے میں لگی ہوئی تھی۔ ہانیہ نیلم کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی کہ اس کے موبائل پر میسج کی بیپ ہوئی۔ ہانیہ نے سیل فون پر میسج چیک کیا تو میسج وجاہت کا تھا۔ ہانیہ نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا جھولے پر بیٹھ کر اتنی پرسکون نیند بھی آتی ہے کبھی۔ یقین کرو میں بہت ٹائم بعد اتنے سکون سے سویا۔ تم سے کل اپنی باتیں شیئر کر کے مجھے بہت اچھا لگا، تھینکس۔ وجاہت کا سادگی سے بھرپور میسج پڑھ کے ہانیہ کو بہت اچھا لگا اور اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ نیلم اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی تو پوچھ بیٹھی، بھابھی برو کا میسج ہے کیا؟ نیلم کی بات سن کے ہانیہ ایک دم چونک گئی۔ نہیں تو میرے ایک دوست کا میسج ہے، ہانیہ کے لہجے میں بولتے ہوئے واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ اچھا جی، ویسے بھابھی ایک بات پوچھوں؟ نیلم نے ہانیہ سے ہادی کے بارے میں بات کرنے کا سوچا۔ اب کسی کو تو اس نے اپنے دل کی بات بتانی تھی نا۔ ہاں چندہ بولو، کیا بات ہے؟ ہانیہ نے اسے پیار سے مخاطب کیا۔ بھابھی وہ آپ کو ہادی کیسے لگتے ہیں؟ نیلم کے سوال پر ہانیہ نے ایک پل نیلم کو دیکھا جو بات کرتے ہوئے بلش کر رہی تھی۔ اچھے ہیں ہادی، مگر اس بات کی کوئی وجہ؟ ہانیہ سمجھ رہی تھی، مگر وہ حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ بھابھی وہ اچھے ہیں یا بہت اچھے؟ نیلم نے ایک اور سوال کیا۔ اب اچھے ہوں یا برے تمہیں پسند ہیں کافی ہیں، اب ہانیہ نے بھی شرارت سے کہا۔ نیلم کچھ کہتی کہ ہانیہ کے موبائل پر پھر رنگ ہوئی۔ اب اس کے پاس ایک پکچر بھیجی گئی تھی۔ ہانیہ نے وہ پکچر دیکھی تو ایک بار پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ تصویر آج صبح ہی کی تھی۔ وہ وجاہت کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی، وہ بھی وجاہت کے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر۔ پھر ایک اور تصویر بھیجی وجاہت نے جس میں وہ حور کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تصویر بھی آج صبح ہی کی تھی جب وجاہت آفس جا رہا تھا۔ اس وقت وہ حور کو گود میں لیے ہوئے تھی۔ ہانیہ نے نظر اٹھا کے دیکھا تو نیلم اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے نیلم کو بات کرنے کا کہا۔ بھابھی یار آپ موبائل تو رکھ دو، میں اتنی سیریس بات کر رہی ہوں اور آپ ہو کہ موبائل دیکھ دیکھ کے ہی مسکرا رہی ہو۔
نیلم نے روٹھے پن سے کہا تو ہانیہ نے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے بولو تم۔ بھابھی مجھے ہادی بچپن سے اچھے لگتے ہیں، وہ ہمیشہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ نیلم نے ہانیہ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ تم صرف پسند کرتی ہو، یہ پسند سے کچھ زیادہ ہے۔ ہانیہ اب سنجیدگی سے نیلم کو دیکھ کے بولی، معلوم نہیں بھابھی، پر جب جب ان کے ساتھ ہوتی ہوں تو اچھا لگتا ہے۔ وہ مجھے پرنسس کہتے ہیں، وہ مجھے ایک پرنس کی ہی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، میرے منہ سے نکلی ہر خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، جو میں کہتی ہوں وہ فوراً مان جاتے ہیں۔ ہانیہ کے موبائل پر پھر رنگ ہوئی تھی، مگر اب کی بار اس نے اگنور کیا کیونکہ نیلم سے اس وقت بات کرنا بہت ضروری تھا۔ دیکھو نیلم، ہادی اچھے انسان ہیں، میں نے ہمیشہ سب کے منہ سے ان کی تعریف ہی سنی ہے، مگر کیا بھابھی؟ ہانیہ کے مگر کہنے پر نیلم غور سے ہانیہ کو دیکھنے لگی۔ دیکھو نیلم، تم میری بہن ہو، میری دوست ہو، اس لیے تم سے کہوں گی کہ فی الحال کے لیے تم اپنے جذبات کو سمجھو۔ ہانیہ کا موبائل پر کسی کی کال آ رہی تھی، مگر اس نے پھر اگنور کیا۔ کسی کو پسند کرنا ایک الگ بات ہے اور کسی کو اہم مقام دینا الگ بات ہے، لیکن بھابھی میں ہادی سے بچپن سے محبت کرتی ہوں۔ نیلم نے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر کہا، چندا میں نے کب منع کیا ہے، مگر میں یہ چاہ رہی ہوں کہ تم پہلے اپنے آپ سے سوچ کر پوچھو، کیا تم ہادی کے ساتھ لائف سپینڈ کرنا چاہتی ہو؟ اگر ہاں تو میں گھر والوں سے اپنے طور پر بات کر سکتی ہوں۔ بھابھی میں سچ میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ نیلم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہانیہ سے کیا سمجھانا چاہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے تو میں دادو اور مما سے کروں گی بات۔ ہانیہ نے نیلم کو جواب دیا تو نیلم چونک گئی۔ بھابھی کیا آپ کو اچھا نہیں لگا؟ میں ہادی سے محبت کرتی ہوں۔ نیلم کی بات ہانیہ سمجھ چکی تھی اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ موبائل مسلسل رنگ کر رہا تھا، مگر ہانیہ کا نیلم سے بات کرنا زیادہ ضروری تھا۔ نیلم، چندا اچھے یا برے کی بات نہیں ہے، اگر تم ہادی کو چاہتی ہو تو اس محبت کو حلال کرو۔ کسی غیر محرم کو اپنے دل میں بڑا مقام دینا غلط بات ہے، مگر ہمیں یہ بھی تو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہادی کیا چاہتا ہے۔ نیلم کا اتر چہرہ دیکھا تو ہانیہ نے اس کا چہرہ تھام کے کہا، دیکھو میری جان، کسی سے محبت کرنا بری بات نہیں ہے، مگر یک طرفہ محبت تکلیف دیتی ہے۔ دل میں اہم مقام ہمارے شوہر کے لیے ہوتا ہے تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مقام پر کسی اور کو نہ لائیں۔ میں گھر والوں سے بات کروں گی تمہارے اور ہادی کے بارے میں، بغیر انہیں تمہاری کیفیت بتائے۔ شاید میں جو تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ ٹھیک سے سمجھا نہیں پا رہی، مگر اس بارے میں سوچنا اور فی الحال کے لیے اپنی فیلنگز اپنے تک ہی رکھنا ٹھیک ہے۔ چندا ہانیہ کیا کہنا چاہتی تھی اب نیلم سمجھ چکی تھی، تو اس کی بات سن کے نیلم نے ہانیہ کو گلے لگا لیا۔ تھینک یو بھابھی، آپ دنیا کی سب سے اچھی بھابھی ہو۔ نیلم کو مسکراتا دیکھ ہانیہ بھی مسکرا دی۔ سیل فون بج بج کے اب خاموش ہو گیا تھا۔ نیلم اب اپنے کمرے میں چلی گئی تھی تو ہانیہ حور کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ ہانیہ حور کو فروٹ جوس پلا رہی تھی، تبھی اس نے کسی کی سخت آواز سنی، تم اتنی مصروف ہو کہ تمہیں میری کال ریسیو کرنے تک کی فرصت نہیں ہے۔ وجاہت کی غصے سے بڑی آواز سن کے ہانیہ نے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر کھڑا وجاہت اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ بلیک پینٹ اور بلیک ہی کوٹ کے ساتھ گرے شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ پہلے نیلم یہاں بیٹھی تھی، پھر حور کے ساتھ مصروف ہو گئی، میرا دھیان ہی نہیں گیا سیل فون کی طرف۔ وجاہت جو اسے پکچرز اور میسیجز بھیج کر اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، مگر کافی دیر بعد جب کوئی جواب نہ آیا تو وجاہت ہانیہ کو کال کرنے لگا، مگر ہانیہ نے کال بھی ریسیو نہیں کی تو وجاہت کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ خود دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسی کون سی مصروفیات ہے جو اس سے کال ریسیو بھی کرنے نہیں دے رہی۔ تو نیلم کے سامنے تم کال ریسیو نہیں کر سکتی کیا؟ وجاہت نے لہجے کو سخت رکھ کے کہا۔ میں اس سے ضروری بات کر رہی تھی۔ ہانیہ نے وجاہت کو سمجھانا چاہا، کیا مجھ سے بھی زیادہ ضروری بات تھی؟ وجاہت نے اب ہانیہ کا بازو پکڑ کے کہا، آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ ہانیہ کو وجاہت کا اتنی سی بات پر غصہ کرنا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کل بھی کہا تھا تمہیں کہ جب مجھے تم سے بات کرنی ہو کرے تو مجھ سے بات کیا کرو، لیکن تم تو بس مجھے غصہ ہی دلاتی ہو۔ کیوں کروں آپ سے بات؟ بولے اکیلے میں آپ کو مجھ سے باتیں کرنی ہے، جبکہ سب گھر والوں کے سامنے میرا نام بھی نہیں لیتے، کھانا زبردستی مجھے کھلاتے ہیں، مگر گھر والوں کے سامنے میرے ساتھ بیٹھنا تک پسند نہیں کرتے۔
ہانیہ کو جب وجاہت کے غصے کی سمجھ آئی تو وہ خود بھی بولنے لگی۔ یہ وہ صبح سے سوچ رہی تھی۔ اسے وجاہت کا دھوپ چھاؤں والا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو تم کیا چاہتی ہو گھر والوں کے سامنے تمہیں اہمیت دوں؟ وجاہت کی اس بات پر ہانیہ کو بہت تپ چڑھی۔ تو غلط کیا ہے اس میں؟ اکیلے میں آپ میرے اتنے قریب ہوتے ہیں اور سب کے سامنے ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ ہانیہ کو غصہ کرتا دیکھ وجاہت نے خود کو تھوڑا کنٹرول کرنا چاہا۔ دیکھو مجھے تھوڑا وقت لگ رہا ہے سب کے سامنے اس سچائی کو ماننے میں۔ مجھے تھوڑی جھجک محسوس ہو رہی ہے بس۔ جھجک کیسی جھجک؟ بیوی ہوں میں آپ کی، اب جب مان رہے ہو تو چھپا کیوں رہے ہو؟ مسٹر وجاہت عالم کہیں آپ مجھے محض ٹائم پاس تو نہیں سمجھ رہے؟ ہانیہ کس بات کا کیا مطلب لے رہی تھی؟ وجاہت خود حیران تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو ہانیہ۔ میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ کیسے؟ کل آپ نے سب کے سامنے مجھے اپنے ساتھ پیرس لے جانے سے منع کیا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، نہیں اٹھا سکتے، اور پھر رات پھر مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ کیا تھا وہ سب؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تمہیں چاہ رہا ہوں، بس تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو غصہ آ گیا ہے۔ خیر چھوڑو۔ ہانیہ کو ہر بات غلط طریقے سے لیتے دیکھا وجاہت نے تو بات ہی ختم کرنے کا سوچا۔ مجھے آپ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کبھی آپ غصہ کرتے ہیں تو کبھی اتنا پیار، تنہائی میں اتنی اہمیت دیتے ہیں اور سب کے سامنے بے مول کر دیتے ہیں، کیوں؟ ہانیہ آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بولنے لگی۔ دیکھو میں بس یہ چاہتا ہوں پہلے ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، دل سے اس رشتے کو قبول کریں، ایک دوسرے کو جانیں، اس لیے تم میرے ساتھ پیرس جاؤ گی۔ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی میں بالکل راضی نہیں تھا، مگر حور کے لیے کی۔ مجھے نہیں آتا سب کے سامنے اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا۔ سب کے سامنے غصہ کر سکتا ہوں مگر پیار کا اظہار نہیں کر سکتا۔ میرے لیے یہ سچویشن بہت آکورڈ ہو رہی ہے، مگر میرا یقین کریں یہ اس رشتے کو اہمیت دینا چاہتا ہوں میں، بس تھوڑا وقت دے دو مجھے۔ ہانیہ اور وجاہت ایک دوسرے کے قریب تھے بہت۔ وجاہت نے اپنا سر اس کی پیشانی سے ٹکرایا۔ وہ اب ہانیہ وجاہت کی باتوں کو سن کے تھوڑی پرسکون ہو گئی۔ اپنے کیبن میں کام کرتے ہوئے وجاہت کے دماغ میں ہانیہ کے کہے گئے الفاظ گونجے جو اس نے کچھ گھنٹے پہلے کہے تھے۔ سوچنے پر سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہانیہ غلط نہیں تھی، نہ ہی اس کے کوئی اندیشے غلط تھے۔ غلطی پر وہ خود تھا۔ اگر وہ اسے اپنے دل میں مقام دے چکا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ سب کے سامنے وہ اس رشتے کو قبول کرے۔ کب تک وہ اس سے اس طرح ملے گا؟ آج صبح بھی گھر والے کیا سوچیں گے، اس ڈر سے وہ سب کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اسے لان سے اس کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ ٹھیک ہے میں نے غلطی کی ہے تو اسے سدھاروں گا بھی میں ہی۔ ہر کب تک میں اپنی ہی بیوی کو خود سے دور رکھوں؟ پیرس جب جائیں گے تب جائیں گے، اس سے پہلے ہی میں سب کو یہ کہہ دوں گا کہ میں ہانیہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔